بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول فوگاشے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر اشتیاق نے چونک کر کہا۔ ہم تم سے بلیک بک لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم ہمیں بلیک بک دے دو تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بغیر کوئی نقصان پہنچائے یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم تمہارا بھیانک حشر کریں گے اور ہم تمہارا جسم اس وقت تک خون خوار بھیڑیوں کی طرح نوچتے رہیں گے جب تک تمہارے جسم میں جان باقی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں خاموشی سے بلیک بک دے دو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ فوگاشے نے کہا۔ جب میں نے کہا ہے کہ میں سائنسدان نہیں ہوں اور میں نہ کسی لیڈی زاؤ پاری کو جانتا ہوں، پھر میں تمہیں کون سی بلیک بک دوں؟ ڈاکٹر اشتیاق نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں فوگاشے۔ یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں دوسرا طریقہ ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اینجلینا نے منہ بنا کر کہا۔ دوسرا طریقہ؟ کون سا دوسرا طریقہ؟ ڈاکٹر اشتیاق نے چونکتے ہوئے کہا۔ فوگاشے اٹھا اور دوسرے لمحے کمرہ ایک زوردار چٹاخ کی آواز اور ڈاکٹر اشتیاق کی تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ فوگاشے نے اٹھتے ہی اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ ہے دوسرا طریقہ، فوگاشے نے کہا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، ڈاکٹر اشتیاق نے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ فوگاشے نے اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ جڑ دیا تھا۔ پھر تو فوگاشے کے ہاتھ مشینی انداز میں چلنا شروع ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر اشتیاق کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا اور اس کے منہ پر زور زور سے تھپڑ برسا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اشتیاق کی حالت غیر ہو گئی۔ زوردار تھپڑوں نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ فوگاشے کچھ دیر تک ڈاکٹر اشتیاق کے چہرے پر تھپڑ برساتا رہا، پھر وہ یکدم ڈاکٹر اشتیاق کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے ڈاکٹر اشتیاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے زوردار تھپڑ کھا کر ڈاکٹر اشتیاق کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، فوگاشے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، تو ڈاکٹر اشتیاق نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں فوگاشے کی نظروں سے ملیں، اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی نظریں فوگاشے کی نظروں سے یوں چپک گئیں جیسے مقناطیس لوہے سے چپک جاتا ہے۔ پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھتے رہو، فوگاشے نے اسی انداز میں کہا۔ ڈاکٹر اشتیاق ساکت ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فوگاشے کی آنکھوں سے بجلی کی لہریں سے نکل کر اس کی آنکھوں پر پڑ رہی ہوں اور ان لہروں سے اس کے دماغ میں طوفان سا آ گیا ہو۔ وہ فوگاشے کی آنکھوں سے اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں فوگاشے کی نظروں سے بری طرح سے چپک کر رہ گئی تھی، اور کوشش کے باوجود وہ اپنی نظریں اس کی آنکھوں سے نہ ہٹا پا رہا تھا۔ تمہارا نام؟ فوگاشے نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتے رہنے کے بعد انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اشتیاق، ڈاکٹر اشتیاق۔ ڈاکٹر اشتیاق کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی مشین بول رہی ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ فوگاشے نے پوچھا۔ میں سائنسدان ہوں اور پاک ایشیا کے لیے سائنسی ایجادات کرتا ہوں، ڈاکٹر اشتیاق نے باقاعدہ کسی معمول کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم پاک ایشیا کی کس لیبارٹری میں کام کرتے ہو؟ فوگاشے نے پوچھا۔ میں 02 لیبارٹری میں کام کرتا ہوں، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ اس لیبارٹری میں تمہارا کیا درجہ ہے؟ فوگاشے نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں اس لیبارٹری کا انچارج ہوں، ڈاکٹر اشتیاق نے کسی معمول کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان دنوں تم کس ایجاد میں مصروف ہو؟ اپنی ایجاد کا نام بھی بتاؤ، فوگاشے نے پوچھا۔ میں ان دنوں پاک ایشیا کے لیے ایک حساس دفاعی سسٹم تیار کر رہا ہوں جس کا نام پاور پروٹیکشن ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ کیا یہ وہی پاور پروٹیکشن ہے جس کا فارمولا اور ڈیزائن تمہیں لیڈی زاؤ پارا نے دیا تھا؟ فوگاشے نے پوچھا۔ ہاں، یہ لیڈی زاؤ پاری کے فارمولے اور ڈیزائن سے بنایا گیا سسٹم ہے جس پر میں نے بھی کام کیا ہے، اور اس سسٹم کو پہلے سے زیادہ منفرد اور پاورفل بنا دیا ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ اس سسٹم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ کس قسم کے اسلحے سے دفاع کرتا ہے؟ فوگاشے نے پوچھا۔ اس سسٹم سے ایک خاص قسم کی ریز فائر کی جاتی ہے جو فضا میں جا کر کسی چھتری کی طرح ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ چھتری کی طرح پھیلی ہوئی ریز سے نہ تو کوئی میزائل کراس کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا گن شپ ہیلی کاپٹر یا جنگی طیارہ اس چھتری سے ٹکرا کر میزائل اور طیارے خود بخود تباہ ہو جاتے ہیں۔
اور اگر کسی میزائل میں وار ہیڈ ہو تو وہ بھی اس چھتری سے ٹکرا کر بلاسٹ ہو جائے گا، اور چھتری کے اوپر پھیلی ہوئی ایک اور ریز وار ہیڈ سے پھیلنے والے کیمیائی اثرات کو فوراً اپنے اندر جذب کر لے گی، اور یہ عمل اس قدر تیزی سے ہوگا کہ ہزاروں ٹن وار ہیڈ کے بھی کیمیائی اثرات ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں اسپیشل ریز نکل جائے گی، جس سے تباہی نہیں ہوگی اور دشمن کا لاکھوں کروڑوں کا ایٹمی مواد سے لیس میزائل ٹھوس ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہی کوئی غیر معمولی جنگی طیارہ یا کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر سرحدی حدود کے خلاف ورزی کرتا ہوا اس چھتری کے حصار میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، سسٹم اس کے بارے میں فوراً کوشن دے دے گا، اور اس سسٹم کے ذریعے پاور ریز کی طاقت کو ہزاروں گنا بڑھا کر اس جنگی طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹر کو فوراً تباہ کر دیا جائے گا۔ اس ریز کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی تیز رفتار سے تیز رفتار طیارہ یا گن شپ ہیلی کاپٹر خاموشی سے پاک ایشیائی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اگر ہو گیا تو پھر وہ پاور ریز سے بچ کر واپس نہیں جا سکے گا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ اب تمہارا پاور پروٹیکشن سسٹم تیاری کے کس مرحلے میں ہے؟ فوگاشے نے غرا کر پوچھا۔ پاور پروٹیکشن سسٹم، جسے PPS کہا جاتا ہے، تیاری کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 8 سے 10 دنوں تک سسٹم مکمل ہو جائے گا اور پھر اپنا کام شروع کر دے گا۔ اس سسٹم کے آن ہوتے ہی پاک ایشیا مکمل طور پر بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس سسٹم کی وجہ سے نہ تو دشمن دن کی روشنی میں وار کر سکے گا اور نہ ہی شب خون مارنے کی جرت کر سکے گا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ اوکے، اب بتاؤ کہ لیڈی زاؤ پاری کی بلیک بک کہاں ہے؟ فوگاشے نے پوچھا۔ بلیک بک 02 لیبارٹری میں موجود میرے اسپیشل سیف میں ہے۔ اس سیف کو سوائے میرے اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ سیف وائس کنٹرولڈ ہے۔ میں جب تک سیف کے سامنے جا کر اپنی آواز میں کوڈز نہیں بولوں گا اس وقت تک سیف نہیں کھلے گا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈائری کے حصول تک مجھے تمہیں زندہ رکھنا پڑے گا، فوگاشے نے غرا کر کہا۔ ہاں، میرے بجائے اگر کوئی اور اس سیف کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو سیف کے ایک خفیہ حصے سے ایک ہاٹ ریز نکلے گی جو غلط پاسورڈ بولنے والے کو ایک لمحے میں جلا کر خاکستر کر دے گی، اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ اوکے، اب بتاؤ کہ 02 لیبارٹری کہاں ہے؟ فوگاشے نے پوچھا تو ڈاکٹر اشتیاق، جو فوگاشے کے زیر اثر تھا، اس نے اسے 02 لیبارٹری کے محلے وقوع کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اب لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، فوگاشے نے کہا تو ڈاکٹر اشتیاق اسے 02 لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتانا شروع ہو گیا۔ تم نے لیبارٹری کی حفاظت کی بے حد جدید اور انتہائی فول پروف انتظامات کر رکھے ہیں، فوگاشے نے کہا۔ ہاں، ان انتظامات کی وجہ سے لیبارٹری ناقابل تسخیر ہو چکی ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے جواب دیا۔ نئے افراد کا لیبارٹری میں جانے کا کیا سکوپ ہے؟ انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ فوگاشے نے پوچھا۔ 02 لیبارٹری میں نئے افراد کے داخلے پر مکمل پابندی ہے۔ لیبارٹری میں صرف وہی شخص جا سکتا ہے جس کے جسم کا مکمل ڈیٹا لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر میں فیڈ ہوتا ہے۔ جب تک ماسٹر کمپیوٹر لیبارٹری میں آنے والے کو کلیئر نہیں کر دیتا، اس وقت تک لیبارٹری کے دروازے سیلڈ رہتے ہیں، جنہیں کسی بھی صورت میں کھولا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو ماسٹر کمپیوٹر کا حفاظتی سسٹم خود بخود آن ہو جاتا ہے اور فوج کی ایک پوری بٹالین کا بھی تنہا مقابلہ کر سکتا ہے، اور انہیں لیبارٹری کے ہر حصے میں ٹریس کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ لیبارٹری کی طرف آنے والا انسان انسانی آنکھ سے تو بچ سکتا ہے، لیکن اس کا ماسٹر کمپیوٹر کی آنکھ سے بچنا یا اوجھل ہونا ناممکن ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ اگر ہم دونوں تمہارے ساتھ 02 لیبارٹری میں جانا چاہیں تو تم ہمیں ماسٹر کمپیوٹر کی آنکھوں سے بچا کر کیسے اندر لے جا سکتے ہو؟ فوگاشے نے پوچھا۔ 02 لیبارٹری کا ایک ایمرجنسی وے ہے جسے لیبارٹری میں ہونے والی گڑبڑ سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے۔ اس ایمرجنسی وے کے بارے میں لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان اور انجینئرز کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی ایک راستہ ہے جہاں سے میں تمہیں لیبارٹری کے اندر لے جا سکتا ہوں، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ فوگاشے اور اینجلینا کی آنکھیں ایمرجنسی وے کا سن کر چمک اٹھی تھیں، مگر ڈاکٹر اشتیاق کی آخری بات سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ کیسا مسئلہ؟ فوگاشے نے پوچھا۔ ماسٹر کمپیوٹر لیبارٹری کے اندر بھی کام کرتا ہے، اس کی نظر لیبارٹری کے ہر حصے پر ہوتی ہے۔ تم میرے ساتھ جیسے ہی ایمرجنسی وے سے گزر کر لیبارٹری کے اندر پہنچو گے، ماسٹر کمپیوٹر کو فوراً علم ہو جائے گا کہ لیبارٹری میں غیر متعلق افراد داخل ہوئے ہیں۔ ماسٹر کمپیوٹر فوراً الرٹ ہو کر ان افراد پر، چاہے وہ لیبارٹری کے کسی بھی حصے میں ہوں، ریز فائر کر کے انہیں ہلاک کر دے گا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر اشتیاق نے جواب دیا۔
ماسٹر کمپیوٹر سے بچنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، فوگاشے نے غرا کر کہا۔ ماسٹر کمپیوٹر سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ کون سا طریقہ ہے؟ جلدی بتاؤ، فوگاشے نے بے چینی سے کہا۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ ایمرجنسی وے سے جانا ہوگا۔ میں تمہیں ایمرجنسی وے کے باہر ہی روک دوں گا اور لیبارٹری میں جا کر ماسٹر کمپیوٹر کو کچھ دیر کے لیے آف کر دوں گا۔ ماسٹر کمپیوٹر کے آف ہونے کے بعد ہی تم دونوں لیبارٹری میں قدم رکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ کتنی دیر کے لیے تم ماسٹر کمپیوٹر کو آف کر سکتے ہو؟ فوگاشے نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک۔ 10 منٹ کے بعد کمپیوٹر خود بخود آن ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ ہمارے لیے 10 منٹ بہت ہے۔ ان 10 منٹوں میں بلیک بک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پی پی ایس کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، فوگاشے نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے چونکہ خود کلامی کی تھی اس لیے ڈاکٹر اشتیاق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اوکے ڈاکٹر، اب میں تمہارے دماغ میں جو فیڈ کروں گا اسے تم اپنے ذہن میں رکھنا اور وہی سب کچھ کرنا جس کی میں تمہیں ہدایات دوں گا۔ اب تم ہمیں اپنے ساتھ 02 لیبارٹری میں لے جاؤ گے، سمجھے تم؟ فوگاشے نے کہا۔ ہاں سمجھ گیا، ڈاکٹر اشتیاق نے جواب دیا اور فوگاشے اس کے مائنڈ میں اپنے احکامات فیڈ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران اور بلیک زیرو جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوئے، اسی لمحے آپریشن روم میں پڑے ہوئے خصوصی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آپ بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوزف نے اس کی پنڈلیوں اور پیروں کے تلووں پر جو لیپ لگایا تھا اس سے کافی حد تک سوجن ختم ہو گئی تھی اور وہ اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص انداز میں کہا۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ یس بولو، کیا رپورٹ ہے؟ X2 نے پوچھا۔ میں اس وقت 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں ہوں چیف۔ یہاں مس جولیا، صفدر، تنویر اور صدیقی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں ایک لڑکی کی لاش بھی موجود ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لاش؟ کس کی لاش ہے وہ؟ چیف نے پوچھا۔ معلوم نہیں چیف، مس جولیا اور ان کے ساتھیوں کو ہم ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ہوش آئے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ لاش کس لڑکی کی ہے اور وہ سب کیسے بے ہوش ہوئے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لڑکی کیسے ہلاک ہوئی ہے؟ چیف نے پوچھا۔ لڑکی کا جسم نیلا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ لڑکی کے ہاتھ پاؤں پر سوئیوں جیسے 2 باریک نشانات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکی کو کسی انتہائی زہریلے سانپ یا کسی حشرات الارض نے کاٹا ہو، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہاں کسی گڑبڑ کے آثار تو نہیں ملے؟ چیف نے پوچھا۔ یس چیف، یہاں 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کو باقاعدہ بم مار کر اڑایا گیا ہے۔ بم مارنے کے بعد یہاں ایک گیس بم بھی پھینکا گیا تھا۔ مس جولیا اور ان کے ساتھی گیس سے ہی بے ہوش ہوئے ہیں۔ آنے والے تینوں افراد اس کمرے تک آئے تھے جہاں مس جولیا، ان کے ساتھی اور لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ اسی راستے سے واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جوتوں کے نشانات سے لگتا ہے کہ انہوں نے لڑکی کی لاش اور ہمارے ساتھیوں کی تلاشی لی تھی اور جو انہیں چاہیے تھا وہ ان سے حاصل کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ آنے والے کون تھے اور وہ کیا لے کر گئے ہیں؟ چیف نے پوچھا۔ نو چیف، انہوں نے سوائے جوتوں کے نشانات کے یہاں اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ باہر البتہ فورڈ جیپ کے ٹائروں کے نشانات موجود ہیں، لیکن صرف ٹائر دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ فورڈ جیپ کس کی ملکیت تھی اور کس ماڈل کی تھی۔ البتہ نعمانی، چوہان اور خاور نے مجھے بتایا ہے کہ صدیقی نے ہیڈ کوارٹر کے اندر اور باہر سیکیورٹی کیمرے لگا رکھے ہیں اور جب ہم یہاں آئے تو تمام کیمرے آن تھے۔ نعمانی کنٹرول روم میں موجود ہے، وہ سی سی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہاں آنے والے کون تھے اور وہ یہاں سے کیا لے کر گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جولیا اور اس کے ساتھیوں کو ہوش میں لاؤ۔ جولیا کو ہوش آئے تو میری اس سے بات کروا دینا اور نعمانی کو اگر سی سی کیمروں کی فوٹیج مل جائے تو اس سے بھی مجھے آگاہ کر دینا، چیف نے کہا۔ یس چیف، کیپٹن شکیل نے کہا تو بلیک زیرو نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ کون ہو سکتے ہیں وہ تینوں افراد جنہوں نے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا اور ہیڈ کوارٹر میں ایک لڑکی کی لاش چھوڑ کر اور ہمارے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے وہاں سے کچھ لے گئے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی، وہ لاش یقیناً پرنسس مارشیا کی ہے جو تنویر کی تلاش میں یہاں آئی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ او ہاں، لیکن وہ ہلاک کیسے ہو گئی؟ کیپٹن شکیل کہہ رہا ہے کہ اس کا جسم نیلا ہو رہا ہے جیسے اسے کسی زہریلے ناگ نے کاٹ لیا ہو۔ 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں زہریلا ناگ کہاں سے آ گیا؟ عمران نے کہا۔ معلوم نہیں،
ہو سکتا ہے کہ ناگ حملہ آور اپنے ساتھ لائے ہوں اور انہوں نے وہاں پرنسس مارشیا کو ہی ہلاک کرنے کے لیے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن انہیں کیسے معلوم ہوا کہ پرنسس مارشیا 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں ہے؟ عمران نے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جولیا کو ہوش آ جائے تب ہی پتا چلے گا کہ کیا معاملہ ہے اور پرنسس مارشیا کیسے ہلاک ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی گھنٹی بڑے مترنم انداز میں بجی ہے، اس بار یقیناً جولیا کا ہی فون ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے ریسیور کان سے لگا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں چیف۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو عمران کی طرف دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا، جس نے بڑے والہانہ انداز میں سر ہلانا شروع کر دیا تھا، جیسے جولیا کی آواز سن کر اس کا سیروں خون بڑھ گیا ہو۔ یس جولیا، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور پرنسس مارشیا کیسے ہلاک ہوئی ہے؟ بلیک زیرو نے کرخت لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے جولیا نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب ہمیں ہوش آیا ہے تو ہمارے پاس وہ خط نہیں ہے جو ہمیں پرنسس مارشیا کے ہینڈ بیگ کے ایک خفیہ خانے سے ملا تھا۔ اس کے علاوہ حملہ آور پرنسس مارشیا کا ہینڈ بیگ اور اس کا سارا سامان لے گئے ہیں۔ شاید وہ پرنسس مارشیا سے اس کا سامان چھیننے کے لیے یہاں آئے تھے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کون تھے وہ حملہ آور؟ کیپٹن شکیل بتا رہا تھا کہ نعمانی کنٹرول روم میں سی سی کیمروں کو چیک کر رہا ہے، اسے وہاں سے کچھ ملا ہے یا نہیں؟ X2 نے پوچھا۔ یس چیف، فوٹیج میں ہمیں 3 افراد دکھائی دیے ہیں، ان میں سے 2 افراد غنڈے ٹائپ کے تھے جبکہ تیسرا آدمی وہی تھا جس کی تلاش پرنسس مارشیا کو تھی، جولیا نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تیسرا آدمی تنویر کا ہم شکل تھا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ یس چیف، اس کا قد کاٹ اور اس کی شکل تنویر جیسی ہی تھی۔ اس نے ہی عمارت میں پہلے گیس بم پھینکا تھا اور پھر اس نے ہینڈ گرنیڈ سے عمارت کا گیٹ اڑایا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے 2 افراد کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ ہم سٹنگ روم میں تھے اور یہ کمرہ چونکہ شروع میں تھا اس لیے وہ سیدھے اسی کمرے میں آ گئے تھے۔ تنویر کے ہم شکل نے پرنسس مارشیا کی لاش دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے میز پر پرنسس مارشیا کا کھلا ہوا ہینڈ بیگ دیکھا اور پھر اس نے ساری چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی اور اس کے بعد اس آدمی نے پہلے پرنسس مارشیا کی تلاشی لی، پھر ہماری، اور پھر اس نے صفدر کی جیب سے وہ خط نکالا جو کارمن کی لیڈی زاؤ پاری نے بھیجا تھا۔ اس خط کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور پھر اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں سے پرنسس مارشیا کا ہینڈ بیگ اور وہ پیغام لینے کے لیے ہی آیا ہو۔ اور چیف، فوٹیج سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جب تنویر پرنسس مارشیا کو لا رہا تھا تو وہ آدمی بھی ان کے پیچھے آیا تھا، وہ اسی فورڈ جیپ میں تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، شاید وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ واپس چلا گیا تھا اور پھر جا کر 2 مسلح گنڈوں کو اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ اس عمارت پر حملہ کر کے پرنسس مارشیا سے لیڈی زاؤ پاری کا باکس اور پیغام حاصل کر سکے، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سی سی کیمروں سے فورڈ جیپ کا پتہ چلا ہے کہ وہ کس ماڈل کی تھی اور اس کا نمبر کیا تھا؟ چیف نے پوچھا۔ یس چیف، جیپ کا ماڈل اور نمبر ہمیں مل گیا ہے، میں نے تنویر کو رجسٹریشن آفس بھیج دیا ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ جیپ کس کے نام رجسٹرڈ ہے، جولیا نے جواب دیا۔ گڈ شو، تم ایک کام کرو، اس آدمی جس کی شکل تنویر سے ملتی ہے اور جس کی پرنسس مارشیا کو تلاش تھی اس کی تصویر مجھے MMS کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یس چیف، میں تصویر ابھی آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ کیا تنویر کا ہم شکل پرنسس مارشیا کا سیل فون بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ عمران کے اشارے پر بلیک زیرو نے پوچھا۔ یس چیف، وہ پرنسس مارشیا کی ہر چیز اپنے ساتھ لے گیا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، تم اس کی تصویر سینڈ کرو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا اور پھر اس نے اسے چند ہدایات دیں اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا جو گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہی کہ یہ سارا چکر ہے کیا؟ ایک طرف کارمن کی رئیس زادی لیڈی زاؤ پاری کا پر اسرار انداز میں کراکو زبان میں پیغام اور باکس بھیجنا اور دوسری طرف فوگاشے اور اینجلینا کا پاکیشیا میں ہونا، کیا یہ ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں یا دونوں معاملات الگ الگ ہیں؟ عمران نے کہا۔ مجھے تو یہ 2 الگ الگ معاملات لگ رہے ہیں، پرنسس مارشیا اور لیڈی زاؤ پاری کا پر اسرار انداز، جبکہ فوگاشے کا آپ پر حملہ کرنا اور آپ کو موت کے منہ تک پہنچانے کا معاملہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟
بلیک زیرو نے کہا، لیکن یہ تو دیکھو کہ لیڈی زاؤ پاری کا تعلق بھی کارمن سے ہے اور فوگاشے اور اینجلینا بھی کارمن کے ایجنٹ ہیں۔ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی بات تو مشترک ضرور ہے، عمران نے کہا۔ آپ کے خیال میں ان دونوں میں کیا بات مشترک ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا پتہ تو حالات کا صحیح طور پر تجزیہ کرنے کے بعد ہی چل سکے گا، عمران نے کہا۔ فوگاشے نے جس آرانی ایجنٹ کو ہلاک کیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ نے مجھے اس ایجنٹ کا نام بھی نہیں بتایا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا نام عبد الواحد ہے اور وہ آرانی سیکرٹ سروس کا ایک منجا ہوا ایجنٹ تھا، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آپ کو فوری طور پر آرانی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ولید سے بات کرنی چاہیے تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ عبد الواحد یہاں کس لیے آیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے خیال کے مطابق اس معاملے میں عبد الواحد کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے اسے اچانک ہی فوگاشے دکھائی دیا ہوگا اور وہ اس کے پیچھے لگ گیا ہوگا، اور فوگاشے نے بھی اسے پہچان لیا ہوگا، اس لیے اسے خطرہ ہوگا کہ اگر عبد الواحد نے اس کے بارے میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کو آگاہ کر دیا تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اس لیے اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر عبد الواحد کو ہلاک کر دیا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر بھی پتہ تو چلے کہ عبد الواحد آخر پاکیشیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم کہتے ہو تو میں کرنل ولید سے پوچھ لیتا ہوں۔ جاؤ B56 ٹرانسمیٹر لے آؤ، عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکرا کر اٹھا اور سائیڈ روم سے جا کر ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر لے آیا۔ یہ لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے عمران کو ٹرانسمیٹر دیا تو عمران اس پر کرنل ولید کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، پرنس آف ڈھمپ کالنگ فرام پاکیشیا۔ ہیلو ہیلو، اوور۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہی پرنس آف ڈھمپ کی حیثیت سے کرنل ولید کو کال کرنی شروع کر دی۔ یس کرنل ولید، اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے کرنل ولید کی آواز سنائی دی۔ کرنل ولید، میں پاکیشیا سے عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ یس عمران صاحب، پرنس آف ڈھمپ کا کوڈ سن کر مجھے علم ہو گیا تھا کہ کال کس کی ہو سکتی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کرنل ولید کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے چہرہ شناس اور فرض شناس تو ہونے کا سنا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ تم جیسے کوڈ شناس بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کہیں شادی سے پہلے تمہارا اور بھابھی کا کوڈز میں کوئی خفیہ معاہدہ تو نہیں ہوا تھا، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف کرنل ولید بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نہیں، میں صرف تمہارے کوڈ کو سمجھتا ہوں، کسی اور کے نہیں، اور نہ مجھے کسی اور کے کوڈ سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے، اوور، کرنل ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر بھابھی بھی پاس ہوئی اور انہوں نے تمہیں مجھ سے کوڈز میں بات کرتے سن لیا تو وہ یقیناً یہی سمجھے گی کہ تم ان کی کسی سوتن سے بات کر رہے ہو، اور ایسی صورت میں تیار رہنا، کسی بھی وقت تم پر کچن کے کسی آلات حرب سے حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی عقب سے، اوور، عمران نے کہا تو کرنل ولید کا زوردار کہا سنائی دیا۔ کچن کے آلات حرب کا بھی تم نے خوب کہا ہے، لیکن بے فکر رہو، میں اس وقت گھر پر ہوں ہی نہیں، اپنے آفس میں ہوں۔ یہاں نہ تو بیگم ہے، نہ کچن، اور نہ کچن کے آلات حرب، اس لیے میں تم سے تو کیا کسی سے بھی پرسکون ہو کر اور کھل کر بات کر سکتا ہوں، اوور، کرنل ولید نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ مطلب بھابھی نے جو مجھ سے شکایت کی تھی وہ غلط نہیں تھی، اوور، عمران نے کہا۔ شکایت؟ کیا مطلب؟ کب کی تھی اس نے تم سے شکایت، اور کیا کہا تھا اس نے، اوور، کرنل ولید نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تم صبح سویرے ناشتہ کیے بغیر دفتر چلے جاتے ہو اور رات گئے واپس آتے ہو، اور وہ جب بھی تمہیں آفس میں فون کرتی ہے تو یا تو تم کسی ضروری میٹنگ میں مصروف ہوتے ہو یا پھر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئے ہوتے ہو، جس سے بھابھی کو شک ہونے لگا ہے کہ یہ باتیں انہیں تمہاری اصلیت چھپانے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ تم نے یقیناً چھپ کر دوسری اور تیسری شادی کر رکھی ہے، اسی لیے تمہارے پاس بھابھی کے لیے وقت نہیں ہوتا، اوور، عمران نے کہا۔ یہ تم من گھڑت کہانی سنا رہے ہو یا واقعی تمہاری بھابھی زینب نے تمہیں کال کر کے بتایا تھا، اوور، کرنل ولید نے حیرت بھرے اور قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں اندازن کہہ رہا ہوں، لیکن اس بار جس دن میری بھابھی سے بات ہو گئی اس دن انہوں نے تمہارے خلاف شکایت کا پنڈورا باکس کھول دینا ہے، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل ولید ایک بار پھر ہنسنا شروع ہو گیا۔ تم اس کے اکلوتے دیور ہو، وہ تم سے ایسی ہی باتیں کرتی ہے، سال بھر وہ میرے خلاف باتیں جمع کرتی رہتی ہے اور پھر تمہیں فون کر کے تمہارے سامنے میری شکایات کے انبار لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اب میں اس سے کیا کہوں؟ تم دونوں بھائی بہن جب میرے خلاف محاذ بنا لیتے ہو تو پھر مجھے اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کرنے کا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے، اوور، کرنل ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔
اچھا اور سناؤ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ اوور عمران نے بھی جواباً ہنستے ہوئے کہا، کچھ دیر پہلے تو سب ٹھیک ٹھاک تھے، آفس آنے کے بعد میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ آتا ہوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ سب ٹھیک ہیں، تم اپنی سناؤ؟ اوور کرنل ولید نے کہا، کیا سناؤں، میرے پاس تو سنانے کے لیے وہی پرانی بھیروی ہیں کہ تم تو 4 بچوں کے باپ بن بھی گئے ہو اور میں ابھی اسی طرح کنوارا ہی مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اوور عمران نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، تو کیوں پھر رہے ہو کنوارے، کر لو شادی، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اوور کرنل ولید نے ہنس کر کہا، کر تو لوں، لیکن میرے ہونے والے بچوں کی ماں مجھ سے شادی کرنے کی حامی ہی نہ بھرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کاش جس طرح میں نے تمہاری بیوی کو بہن بنا کر اسے تم سے شادی کے لیے ہاں کرائی تھی، اسی طرح تم بھی میری ہونے والی جورو کو اپنی بہن بنا لو اور اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھرا لو، تو میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اوور عمران نے کہا، ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، تم مجھے اس لڑکی کا نام اور اس کا اتا پتہ دو، میں کل ہی پاکیشیا آ جاتا ہوں اور اس لڑکی اور اس کے ماں باپ سے مل کر تمہاری بات پکی کرا دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اوور کرنل ولید نے کہا، اس بیچاری کے ماں باپ تو نہیں ہیں، لیکن اس کا ایک منہ بولا بھائی ہے جو میرا رقیب و روز سفید بھی ہے، وہ میری راہ میں روڑے اٹکاتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک باس بھی ہے جو 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے، وہ بھی میری اس سے شادی کے سخت خلاف ہے، اگر تم اس سے بات کرو تو ہو سکتا ہے کہ میرا سکوپ بن جائے۔ اوور عمران نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم مجھے اس کے باس کا نام بتاؤ، میں آج ہی اس سے بات کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ باس بن کر کسی کی شادی کرانے میں روڑے اٹکاتا رہے؟ اوور کرنل ولید نے کہا، باس کا نام X2 ہے۔ اوور عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف کرنل ولید خاموش ہو گیا۔ ہیلو، کیا ہوا، کیا تم بھی X2 کا نام سن کر گونگے ہو گئے ہو؟ اوور عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم نے نام ہی ایسا لیا ہے کہ میں اس کا تمہیں کیا جواب دوں؟ X2 جیسے باس سے تو تمہارے ملک کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی بات کرنے سے گھبراتا ہے، پھر میری کیا اوقات کہ میں اس سے تمہاری اور اس لڑکی کی شادی کی بات کر سکوں؟ اوور کرنل ولید نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ X2 انسان ہے، کوئی جن یا آسمانی مخلوق نہیں جس سے بات کرتے ہوئے تم ڈر رہے ہو۔ اوور عمران نے کہا، وہ کسی جن یا آسمانی مخلوق سے کم نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، کوئی اور ہوتا تو میں اس سے تمہاری بات کر لیتا، لیکن X2 سے بات کرنے کا مجھ میں بھی حوصلہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو لڑکی X2 کے لیے کام کرتی ہے اس کا خیال دل سے نکال دو، دنیا میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو چن لو اور اس سے شادی کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اوور کرنل ولید نے سنجیدگی سے کہا تو عمران ہنسنا شروع ہو گیا۔ ایک اور لڑکی میری نظر میں ہے، لیکن اس کے لیے بھی مجھے تمہاری ہی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اوور عمران نے کہا، کون ہے وہ اور کہاں ہے؟ اوور کرنل ولید نے پوچھا، آران میں ہی ہے، مجھے اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم، لیکن میں اس کے باپ کو ضرور جانتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ اوور عمران نے کہا، میرے ساتھ؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اوور کرنل ولید نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عبد الواحد۔ اوور عمران نے کہا، عبد الواحد؟ تمہارا مطلب ہے سیکرٹ ایجنٹ عبد الواحد جو میرے لیے کام کرتا ہے؟ اوور کرنل ولید نے چونک کر کہا، ہاں وہ صرف نام کا ہی واحد ہے، ورنہ مجھے اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ اس نے آران میں 3 شادیاں کر رکھی ہیں اور اسی تناسب سے اس کی اولاد کی تعداد بھی کم نہیں ہے، ہر بیوی سے اسے 3 ہی بیٹیاں اور 2 بیٹے ملے ہیں۔ اوور عمران نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، واقعی اس نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں اور اس کی اولاد بھی ماشاءاللہ کافی ہے، لیکن میری نظر میں اس کی اولاد میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہو۔ اس کی پہلی بیوی سے جو بیٹی ہے وہ سب سے بڑی ہے اور اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 13-14 سال ہے۔ اوور کرنل ولید نے کہا، اوہو، پھر تو واقعی میرا کام نہیں ہو سکتا، پھر بھی تم میری ایک بار عبد الواحد سے بات کرا دو، ہو سکتا ہے کہ اس نے 3 نہیں 4 شادیاں کر رکھی ہوں اور اس کی پہلی بیوی ابھی باقی 3 بیویوں کے سامنے نہ آئی ہو اور اس کی پہلی بیوی کی کوئی بیٹی 20-22 سال کی ہو، اگر ایسا ہوا تو میرا کام بن جائے گا۔ اوور عمران نے کہا تو دوسری طرف کرنل ولید ایک بار پھر ہنسنا شروع ہو گیا۔ تم شاید یہ سب مجھ سے عبد الواحد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تمہیں شاید عبد الواحد پاکیشیا میں کہیں نظر آ گیا ہے، بہرحال میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں، عبد الواحد مجھ سے پوچھ کر اپنے ایک ذاتی کام کے لیے پاکیشیا گیا ہے، وہ 2 روز کے لیے گیا ہے، کل شام تک وہ پاکیشیا سے واپس آ جائے گا، تمہیں اس سے کوئی فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کل تک ذاتی کام کر کے واپس آران روانہ ہو جائے گا۔
اوور، کرنل ولید نے کہا۔ افسوس کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اب آران کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیوں واپس نہیں آئے گا وہ؟ اوور، کرنل ولید نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ہلاک ہو چکا ہے، اور اسے ہلاک کرنے والا کارمن کا بلو برڈ ایجنسی کا ایجنٹ فوگاشے ہے۔ اس کے ساتھ اس کی منگیتر اینجلینا بھی تھی۔ اوور، عمران نے کہا تو دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ لیکن فوگاشے پاک ایشیا میں کیا کر رہا ہے، اور اس نے عبد الواحد کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ اوور، کرنل ولید نے جیسے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بیڈ نیوز، ریئلی بیڈ نیوز۔ عبد الواحد کا اس طرح کارمن ایجنٹ کے ہاتھوں ہلاک ہو جانا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ نیوز ہے۔ وہ میرا داہنا ہاتھ تھا، اور اس نے آران کے مفادات کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کیا تھا، بہت کچھ۔ اوور، کرنل ولید نے افسردہ لہجے میں کہا۔